کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، ایک ایسا شہر جہاں ہر روز لاکھوں لوگ اپنے سپنے لے کر نکلتے ہیں۔ کسی کے لیے یہ روزگار کا مرکز ہے، کسی کے لیے بزنس کا ہب۔ لیکن اسی شہر کا ایک ایسا راز بھی ہے جس کے بارے میں کم ہی لوگ اصل کہانی جانتے ہیں۔ کبھی کراچی کو سٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اسی شہر کی گلیوں میں ایک اور نام مشہور ہونے لگا: گینگ وار، بھٹا، ٹارگٹ کلنگ اور مافیا کلچر۔ سوال یہ ہے، کراچی کا یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ کیسے کچھ علاقے صرف محلے نہیں بلکہ الگ الگ گروپ کے قبضے میں نظر آنے لگے، اور آج کیا واقعی سب ختم ہو چکا ہے؟ اس ڈاکومنٹری میں ہم کراچی کے کرائم نیٹ ورک کی ہسٹری، گینگ کلچر اور ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے اس شہر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ شروعات ہوتی ہے 1947 کے بعد۔ کراچی پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ شہر بن گیا۔ پورٹ، انڈسٹریز اور جاب کی وجہ سے ملک کے ہر حصے سے لوگ یہاں آنے لگے۔ شہر تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن ہر جگہ ڈیولپمنٹ ایک جیسی نہیں ہوئی۔ کچھ علاقوں میں بے روزگاری، غربت اور کمزور لا انفورسمنٹ کی وجہ سے چھوٹے کرمنل گروپ بڑھنے لگے۔ شروع میں یہ سمگلنگ، گیمبلنگ اور چھوٹی چوری تک تھے، مگر وقت کے ساتھ ان گروپس نے زیادہ طاقت حاصل کرنی شروع کر دی۔ یہاں سے کراچی کا کرائم کلچر کی بنیاد مضبوط ہوتی گئی۔ جہاں سے کراچی کی قسمت بدلی، لیاری۔ کراچی کا نام آئے اور لیاری کا ذکر نہ ہو ایسا مشکل ہے۔ لیاری صرف ایک علاقہ نہیں تھا، یہاں فٹ بال، باکسنگ اور ٹیلنٹڈ یوتھ کے لیے بہت مشہور رہا۔ لیکن غربت، سیاسی تناؤ اور اسٹیٹ کی کم توجہ نے یہاں کے ماحول کو دھیرے دھیرے بدل دیا۔ 1980 اور 1990 کے دور میں کچھ گینگز نے اپنا اثر جمانا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے علاقے طاقت کے حصے سے تقسیم ہونے لگے، لوگ ڈر کی وجہ سے خاموش رہنے لگے اور کئی جگہ فیصلے خون سے زیادہ ہتھیاریں کرتے نظر آتے۔ جب پیسہ اور پاور ایک جگہ جمع ہونے لگتی ہے تو ٹکراؤ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں الگ الگ گروپس کو درمیان قبضہ، بھٹا اور انفلوئنس کے لے کر جھگڑے۔ کراچی میں الگ الگ گروپس کو درمیان قبضہ، بھٹا اور انفلوئنس کے لے کر جھگڑے بڑھنے لگے۔ کبھی فائرنگ، کبھی ٹارگٹ کلنگ، کبھی بدلے کی کارروائی۔ ایک واقعہ ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا شروع ہو جاتا تھا۔ عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ دکانیں بند ہوتی، ٹرانسپورٹ رک جاتی اور لوگ گھر سے نکلنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اسٹریٹ گینگز ہی نہیں، وقت کے ساتھ مختلف قسم کے آرگنائزڈ کرائم نیٹ ورک بھی سامنے آئے۔ بھٹا، ڈرگ ٹریفلنگ، ایلیگل ویپنز اور لینڈ گریبنگ اور دوسرے غیر قانونی۔ رپورٹس کے مطابق کچھ گروپس نے ان ذریعوں سے بہت پیسہ کمایا اور اپنے انفلوئنس مضبوط کیے۔ جتنا پیسہ بڑھتا گیا اتنی ہی گروپس کی طاقت بھی بڑھتی گئی۔ 2013 کے بعد سیکورٹی فورسز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے کراچی میں بڑے آپریشن شروع کیے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق کئی وانٹڈ کرمنل گرفتار ہوئے، کئی انکاؤنٹر ہوئے اور کئی کرائم نیٹ ورک ٹوٹ گئے۔ اگلے کچھ سالوں میں ٹارگٹ کلنگ اور کئی قسم کے آرگنائزڈ کرائم میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی، لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ صرف آپریشن سے مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا۔ جب تک ایجوکیشن، ڈیولپمنٹ اور مضبوط انسٹیٹیوشن نہ ہو، کرائم دوبارہ جنم لیتے۔ آج کا کراچی پہلے سے کافی بہتر جانا جاتا ہے۔ روڈ پہ زندگی دوبارہ نظر آتی ہے، بزنس چل رہا ہے اور لوگ رات تک سفر بھی کرتے ہیں۔ لیکن کراچی کی ہسٹری ہمیں ایک بات ضرور سکھاتی ہے: جب خون کمزور ہو جائے تو اس کی جگہ کوئی اور لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جب پاور صرف ہتھیار سے نبھائی جائے تو نقصان ہمیشہ عام انسان کا ہوتا ہے۔ کراچی کی کہانی صرف گینگز کی کہانی نہیں، بلکہ ایک شہر کی کہانی ہے جو ہر مشکل کے بعد دوبارہ خود کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا کراچی سے اپنے ماضی سے سبق سیکھا ہے؟ یہ ابھی بھی چیلنج باقی ہے؟ آپ رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔